اس کی مثال آپ کو میں یوں دوں کہ نفس کی تربیت کے لیے سچے لوگوں کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ برف ہے نا، برف، اگر آپ برف کی سل کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہاں سے آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی. اگر آگ کے الاؤ کے گرد آپ بیٹھیں گے تو وہاں سے حرارت محسوس ہوگی، گرمی محسوس ہوگی. اور یہ آگ جو ہے یہ آپ کے اندر اپنی حرارت منتقل کرتی ہے. یہ برف جو ہے یہ آپ کے اندر ٹھنڈک کو منتقل کرتی ہے. تو برف کے قریب بیٹھنے سے آپ کے اندر ٹھنڈک منتقل ہوتی ہے، آگ کے قریب بیٹھنے سے آپ کے اندر حرارت منتقل ہوتی ہے، گرمی منتقل ہوتی ہے. تو ایسے ہی جو نیک لوگوں کی صحبت ہے، جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو ان کے احوال ہے نا وہ آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے. برف کا حال کیا ہے؟ برف کا حال ٹھنڈا ہونا ہے. آگ کا حال کیا ہے؟ گرم ہونا ہے. اگر آپ آگ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کا جو حال ہے وہ آپ کے جسم میں منتقل ہوتا ہے. اگر آپ برف کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو برف کا جو حال ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے. تو ایسے ہی جب آپ کسی نیک بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں یا برے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو ان کا حال ہے وہ بھی آپ کے اندر منتقل ہوتا ہے. اب نیک لوگوں کے احوال کیا ہے؟ آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر وہ عاجزی والا بندہ ہے، عجز و انکساری کا صاحب ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو اس کا عجز والا حال ہے، عاجزی والا حال ہے وہ آپ کے اندر منتقل ہوگا. آپ کے اندر بھی عاجزی آ جائے گی. آپ جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں وہ سخی طبیعت کا مالک ہے، جود و سخا اس کی عادت ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں تو یہ اس کا جو حال ہے یہ آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا. آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بڑی برداشت والا ہے، وہ بڑے جگر گردے والا بندہ ہے. آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا یہ حال آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا. آپ کے اندر بھی برداشت پیدا ہو جائے گا. آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ حال آپ کے اندر بھی منتقل ہوگا. آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے شب و روز مصروف رہتا ہے تو آپ جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کی یہ عادت، یہ حال، یہ حالت، یہ احوال آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا. تو نیک لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے یہ بیٹھنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس کے احوال آپ کے اندر منتقل ہوتے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر آپ کسی برے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے، چور ہے تو پھر اس کا حال بھی آپ کے اندر منتقل ہوگا. ڈاکو ہے اس کا حال بھی آپ کے اندر منتقل ہوگا. سخت مزاج ہے اس کا حال بھی آپ کے اندر منتقل ہوگا. اس لیے تو بزرگان دین نے صحبت صالحین پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بھائی آپ نے اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے دوستو، جو صالحین ہیں ان کی صحبت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ جب ہم بیٹھیں گے تو جو ان کے احوال ہیں وہ ہمارے اندر منتقل ہوں گے. ان کے احوال ہمارے اندر منتقل ہوں گے. تو اولیاء کاملین جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر جتنی بھی اوصاف حمیدہ ہوتی ہیں وہ ہر ایک بندے کی ظرف کے مطابق اس کے اندر وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام اوصاف اس کے اندر آ جائیں، لیکن جس بندے کی جو طبیعت ہوگی اور اس کی مزاج جو ہوگی اس مزاج کے مطابق جو حالت ہوگی وہ حالت اولیاء کے فیضان سے اس کے اندر منتقل ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک بندے کے اندر صلاحیت ہے کہ بھائی اس کے اندر جذبات بہت زیادہ ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر غصہ ہو جاتا ہے. اب جس بزرگ کی صحبت میں وہ بیٹھا ہے وہ بزرگ تو بڑی برداشت والا ہے، وہ تو لوگوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کی تو عادت ہے عفو اور درگزر کرنا. اب جو آیا ہے وہ جذبات والا تھا، جس کی صحبت میں بیٹھا ہے وہ برداشت والا ہے. اس بزرگ کی صحبت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی جذبات ٹھنڈی ہو جائے گی اور اس کے اندر برداشت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو
صحبت صالحین یہ بہت ضروری ہے، اور اسی بات کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی زبردست مثال دے کر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، تلاوت کی ہے، اسی میں یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ اولیاء کی صحبت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو ان کے احوال ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ اگر برے آدمی کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے، غلط آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ احوال آپ کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ تو نیک شخص کی اور برے شخص کی مثال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے کہ ان دونوں کی مثال کیسی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو نیک شخص ہے اس کی مثال حامل المسک کی ہے، اور جو برا شخص ہے اس کی مثال نافخ الکیر کی ہے۔ اب حامل المسک کیا ہے، نافخ الکیر کیا ہے، اسے سمجھنا۔ حامل المسک کا مطلب ہے عطر بھیجنے والا، خوشبو بیچنے والا۔ آپ نے فرمایا جو نیک شخص ہے نا، ان کی مثال حامل المسک کی ہے، جو عطر بیچنے والا ہے، جیسے آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اور عطر بیچنے والے کے ساتھ جب آدمی بیٹھتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ تو اسے حاصل ہوتا ہے۔ حضور نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں کہ عطر بیچنے والے کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کو 3 چیزیں حاصل، تینوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوگی۔ آپ نے فرمایا ایک چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے عطر بیچنے والے کے ساتھ دوستی رکھی، خوشبو بیچنے والے کے ساتھ دوستی رکھی، عطار کے ساتھ آپ نے دوستی رکھی، تو یا تو آپ کو وہ دوستی میں عطر تحفے میں دے دے گا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو عطر تحفے میں مل جائے گا۔ اگر وہ عطر تحفے میں نہیں دیتا تو آپ اس سے عطر خرید لیں گے، کوئی خوشبو آپ کو پسند آ جائے گی، آپ اس سے لے لیں گے پیسوں میں۔ اگر آپ کو تحفے میں بھی نہیں ملی اور آپ نے خریدی بھی نہیں، تو جتنی دیر آپ بیٹھے وہاں سے آپ نے خوشبو سے تو محفوظ ہوئے ہوں گے، آپ خوشبو تو آپ کو ضرور حاصل ہوئی۔ تو نیک بندہ جو ہے، نیکوکار لوگ جو ہیں، صالح لوگ جو ہیں، ان کی مثال رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حامل المسک کی ہے کہ جیسے آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ کو وہاں سے محرومی نصیب نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر کے جائیں گے۔ جیسے عطر والے کے ساتھ دوستی رکھنے والا کچھ نہ کچھ ضرور پاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اور نافخ الکیر بھٹی کو پھونکنے والا، جس میں اینٹیں یا لوہا یا اس طرح کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، بٹی جو ہوتی ہے اس میں پھونک لگا کر اس کی آگ کو، تو یہ نافخ الکیر ہے۔ جو برا شخص ہے اس کی مثال نافخ الکیر والے کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی صحبت میں جب بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نقصان ہی حاصل ہوگا۔ یا تو اس کی ہوا اور خون کی وجہ سے کوئی چنگاری اٹھے گی جو آپ کے کپڑوں کو جلا کے رکھ دے گی۔ اگر چنگاری نہیں اٹھی تو جو لوہے کے اور اس کے جلنے کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے وہ تو آپ کو ضرور پہنچے گی، وہ آپ ضرور سونگیں گے، جو آپ کی طبیعت میں کراہت پیدا کرے گی، بے قراری پیدا کرے گی، بے چینی پیدا کرے گی۔ یعنی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ یا تو کپڑوں کے جلنے کی صورت میں نقصان ہوگا، یا طبیعت میں گرانی پیدا ہونے کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا جو برا شخص ہے اس کی صحبت نافخ الکیر کی طرح ہے، اور جو نیک شخص ہے اس کی صحبت حامل المسک کی طرح ہے۔ تو میرے دوستو آئیں ہم بھی حامل المسک کے ساتھ دوستی رکھنے والے بن جائیں، عطر بیچنے والے بن جائیں، یا عطر والے کے ساتھ بیٹھنے والے بن جائیں۔ نیک لوگوں کی صحبت نہایت ہی ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے جو احوال ہیں وہ آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔